बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मियां मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, हारून रशीद साहब ने एक दफ़ा से फिर मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से इतनी नाज़ेबा गुफ्तगू की है और ख़ुद उनकी गुफ्तगू के अंदर इस कदर मतज़ाद किस्म की वो गुफ्तगू है और इतने तनाज़ात हैं कि आप सुनेंगे और आप हैरान होंगे कि क्या जिस तरह की मंजरकशी आप मौलाना तारिक जमील की शख्सियत के हवाले से कर रहे हैं, क्या आपके अल्फाज उनकी तायीद कर रहे हैं या उनकी तरदीद कर रहे हैं? यानी मोहतरम जनाब हारून रशीद साहब बेइज्जत करना चाह रहे हैं, तजलील करना चाह रहे हैं तारिक जमील साहब की। मौलाना तारिक जमील के हवाले से क्या इंतहाई फजूल किस्म की गुफ्तगू की है हारून रशीद साहब ने, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हर चीज़ की एक उम्र और हर चीज़ की एक मुद्दत होती है। यही सूरत हाल हमारे मीडिया के इन सीनियर एंकर्स की भी है। इनकी भी जो इज़्ज़त पब्लिक के अंदर मौजूद थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है और जो चंद एक रह गए हैं वो भी अपने अमल से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो इनके मुतालिक बड़ी मुस्बत राय होती थी वो शायद दुरुस्त नहीं है। मौलाना तारिक जमील के हवाले से ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे एंकर्स ने जो उनके मुतालिक बात की, उस पर पब्लिक का रिएक्शन तो आ चुका है और इस पब्लिक के रिएक्शन के बाद मौलाना तारिक जमील के मुतालिक हारून रशीद साहब ने गुज़िश्ता रात अपने प्रोग्राम में क्या कहा, ये ज़रा सुने, फिर साथ साथ इस पर तबसरा करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो को क्या चाहिए था? भुट्टो को क्या चाहिए था? सभी को चाहिए। वो तो दरवेश और हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, जो अपना जिनकी तरजीह अव्वल अल्लाह की इबादत है, बंदगान खुदा की खिदमत है और इन दोनों कामों के लिए हुसूल इल्म है और तरजीह आज कहते हैं। मौलाना तारिक जमील जो है आपके ख्याल में अल्लाह की इबादत के लिए, मखलूक खुदा की खिदमत के लिए नहीं चले ना, ये ना मुझे कहा करे चले। मैं सोच समझ की बात करता हूँ। मकबूलियत के लिए, अगर मकबूलियत के लिए नहीं तो गालियां देने वालों को रोकते क्यों नहीं है? खुद तो वो बहुत शाइस्ता आदमी है, इसमें कतई कोई शुबह नहीं और इसमें भी कोई शुबह नहीं कि वो कोई किसी से पैसे वैसे नहीं लेते। लेकिन उसके जो प्लस पॉइंट है वो मानने चाहिए। वो मौलाना साहब के कंधों पर क्या आ रहा है? नहीं तो वो अपना कहे ना अपने हामियों से कि मत गालियां दो। कितनी उनकी ना की तस्कीन हो रही है कि उनके मुखालिफ अखबार नवीसों को, अखबार नवीस फरिश्ते नहीं, अखबार नवीसों में बहुत खामियां, मीडिया जो होल बहुत सी कमजोरियां रखता है। लेकिन ये कि ये कोई शर्मनाक बात, ये दुनिया सारी मकबूलियत की भूखी है, वो बहुत थोड़ी। जी दोस्तों, आपने सुना कि जनाब हारून रशीद साहब फरमा रहे हैं, पहले तो उनकी एंकर खौफज़दा थी इस बात को लेकर कि ज़ाहिर है उनको पता था कि मौलाना तारिक जमील की शख्सियत के हवाले से लोग एक नरम गोशा रखते हैं, लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके साथ एहतराम का ताल्लुक़ है और वो अपने तौर पर रद्दअमल देते हैं। उसी रद्दअमल के खौफ से जनाब उनकी एंकर उनको रोक रही थी, लेकिन आप फरमा रहे थे कि नहीं 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 मुझे मत रोकें, मुझे पता है कौन सी गुफ्तगू करनी है, कौन सी गुफ्तगू नहीं करनी। और उन्होंने ज़ाहिर है सीनियर एंकर है, कैसे रोक सकती थी। फिर वो फरमा रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो पैसे नहीं लेते, इसमें भी कोई शक नहीं है कि मीडिया झूठा है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि मीडिया के मतलब हर चीज़ जो उनके मुतालिक फरमाना चाह रहे हैं हारून रशीद साहब, जो उनके दिल के अंदर है, जो उनके गब्बार वो निकालना चाह रहे हैं, वो गब्बार उनके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा। मिसाल ये है कि अब कैसे कहें कि वो जब वो मौलाना तारिक जमील पैसे नहीं लेते तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि पैसे लें? वो शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। आप कहें कि मीडिया झूठा है, मीडिया के अंदर खामियां हैं, वही बात मौलाना तारिक जमील ने की और अपनी उस बात पे जिस पे माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी माफ़ी भी मांग ली। उसके बाद भी आपको तस्कीन नहीं आ रही और लोगों के मुतालिक आप कह रहे हैं कि ये मौलाना तारिक जमील लोगों को कह रहे हैं। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, अल्लाह ताला मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना करे अगर मैं किसी के कहने पर यह वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं मतलब मौलाना तारिक जमील के साथ शायद किसी ज़िंदगी में कोई एक आध दफ़ा किसी जगह पे मुलाकात हुई हो और वो भी मुझे जानते नहीं हैं, मैं भी उनके साथ बिल्कुल एक अकीदतमंद के तौर पे हाथ मिलाने का शरफ़ ज़रूर हासिल हुआ है, लेकिन मुलाकात नहीं है, तो मैं अपने तौर पर ये रद्दअमल दे रहा हूँ। ये वीडियो जो जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस वीडियो को आप जाके देखिएगा, इसके कमेंट सेक्शन में आप जाके देखें तो वो लोग सुने कि इन पर कमेंट्स लोग क्या कह रहे हैं। तो ये मौलाना तारिक जमील के सपोर्टर नहीं हैं, ये लोग खुद अपनी एक राय रखते हैं, उनको पता है क्या हक है क्या बातिल है और कौन सा शख्स मकबूलियत के लिए कुछ कर रहा है, ये कौन सा शख्स मकबूलियत के लिए नहीं कर रहा। ये ज़रा मज़ीद सुने कि आगे क्या कहते हैं। मैं अहमद जावेद साहब से मिला इस वाक़े पे नहीं, मौलाना तारिक जमील साहब वाले वाक़े पे नहीं, इससे बहुत पहले
میں نے ان سے پوچھا کہ جو مذہبی رہنما سیاست میں حصہ لیتے ہیں کیا ان کا کوئی علاج ہے؟ اچھا انہوں نے کہا نہیں. احمد جاوید کی رائے کو معمولی مت سمجھیے. سوال میں نے ان سے پوچھا کہ وہ آدمی جو بنیادی طور پر مذہبی اللہ رسول کا نام لیتا ہے, قرآن کی بات کرتا ہے, حدیث کی سیرت کی بات کرتا ہے, پھر وہ سیاست کرتا ہے, تو اس کی اصلاح ممکن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا بدترین, اب بدترین کے ساتھ جو لفظ انہوں نے کہا تھا وہ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا, آداب کے خلاف سمجھتا ہوں. اس کی اصلاح ممکن ہے مگر سیاست کرنے والے مذہبی آدمی کی اصلاح ناممکن ہے. یہ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں حب جا. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ وہ اقبال نے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ جدا اگر ہو جائے سیاست سے مذہب تو رہ جاتی ہے چنگیزی. شعر میں اگر کوئی اوپر نیچے ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں, لیکن تو کیا اقبال نے ایسے ہی کہہ دیا تھا؟ آپ اسی ویڈیو کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ دو ہی شخص تھے نمایاں اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہتے تھے, کہ اقبال اور دوسرے قائد اعظم. تو اقبال کیا ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ اگر مذہب کو سیاست سے الگ اور سیاست کو مذہب سے الگ کر دیا جائے تو پیچھے تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے؟ اور اس کا کیا مطلب تھا کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر جب صحابہ اکرام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیگر ایشوز کے اوپر ڈسکس کرتے تھے, کیا وہ سیاست نہیں تھی؟ کیا اس وقت دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے مسجد کو, ریاستی معاملات کو چلانے کے لیے مسجد کو مرکزی کردار حاصل نہیں تھا؟ ایک واقعہ میں نے سمپل یہ پڑھا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ اکرام جہاد کی تربیت تک کیا کرتے تھے, تلوار بازی سیکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, آپ ایک خاص طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ تصوف کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان کے پاس خاصا آپ کا آنا جانا ہے, لیکن یہ تو نہ کریں, آپ دین کو تو نہ بگاڑیں. اب آگے سنیں ذرا کہ آگے کیا فرماتے ہیں. میڈیا کا رول اچھا نہیں ہے. میڈیا جو ہے وہ پاکستانی عوام میں پاپولر نہیں ہے. اس کی وجہ میڈیا کی کچھ اپنی غلطی ہیں, کچھ وہ سیاستدان ہیں جو ہر روز 7 بجے 8 بجے 10 بجے 11 بجے بلائے جاتے ہیں اور ڈٹ کے جھوٹ بولتے ہیں. شکر ہے میرے شعبے کو سیاستدان نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ خود فرما رہے ہیں کہ میڈیا عوام میں مقبول نہیں ہے اور اس کی وجہ میڈیا کچھ خود بھی ہے اور کچھ وہ سیاستدان ہیں جو یہاں پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں. تو مجھے بتائیں پھر اس میں مولانا طارق جمیل کا کیا فالٹ ہے؟ جب عوام میں مقبول چیز نہیں ہے, لوگ اعتبار نہیں کرتے, تو پھر آپ کی کہی ہوئی بات پر بھی لوگ اعتبار نہیں کرتے. اسی وجہ سے لوگ بیڈ کمنٹس کر رہے ہیں. اور آخر میں آپ چاہتے صرف یہ ہیں کہ مولانا طارق جمیل ایک ویڈیو بنائے اور ویڈیو بنا کر ہاتھ جوڑ کر کہے کہ یہ بڑے پارسا لوگ ہیں, ان کے متعلق کمنٹس کرنا بند کر دو. میرا خیال ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اور آپ یہی چاہتے ہیں ان سے. اگر یہ شائستگی کے ساتھ آپ ان سے ریکویسٹ کرتے تو شاید وہ کہہ بھی دیتے. اب مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو احمد جاوید صاحب ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ حسد کیا ہے, تو انہوں نے کس انداز سے اس کا جواب دیا, یہ ذرا وہ بھی سنیں انہی کی زبانی, اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ احمد جاوید صاحب نے یہ کن لوگوں کے لیے جو یہ واقعہ ہے بیان کیا. ایک مرید نے اپنے پیر کامل سے پوچھا کہ حضرت حسد کیا ہوتا ہے؟ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ ارے تم کو حسد کا پتہ نہیں ہے؟ تعجب ہے, یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے بتا سکتے ہیں کہ حسد کیا ہوتا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ حسد کو ہم ڈھونڈنے کی, دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. تو دونوں پیر و مرید باہر نکلے تو اتفاق ہوا کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد کچھ معذور لوگ ایک جگہ مجلس لگائے بیٹھے تھے, آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ معذور ہیں. تو ان میں ایک آدمی نابینا تھا. تو پیر صاحب نے مرید کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے اس سے پوچھا کہ بھائی اگر تم اجازت دو تو میں تم سے یہ پوچھ لوں کہ دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ تو اس اندھے نے کہا بینائی. انہوں نے لنگڑے سے بھی وہی سوال کیا. تو لنگڑا بولا سب سے بڑی برائی ہے دوڑنا. تو تیسرا آدمی گونگا تھا, تو انہوں نے گونگے سے کچھ اشارے وغیرہ بنا کے یہی سوال بہرحال اس کو پہنچا دیا. تو گونگے نے اشارہ کر کے بتایا کہ سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ گویائی ہے. تو مرید نے کہا کہ اچھا ایسا نہ کرنے کہ وہ آخر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, وہ بظاہر معذور نہیں لگ رہا, اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں تاکہ صحت مند اور معذور دونوں کے جواب اکٹھا ہو جائیں. تو وہ لوگ اس کے پاس پہنچے کہ جناب آپ ہمیں معذور نہیں لگ رہے, آپ یہ بتا دیجئے کہ دنیا کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی برائی وہ ہے جو آپ کے پاس نہ ہو دوسروں کے پاس ہو.
یہ کہتے ہی، یہ سنتے ہی پیر صاحب نے اس کو گلے لگا لیا اس آدمی کو اور کہا کہ بھائی میرا اور میرے مرید کا کام ہو گیا، خدا حافظ۔ تو واپسی کے راستے پر پیر صاحب نے مرید سے کہا کہ معذوروں نے حسد کے بارے میں نامکمل جوابات دیے تھے، کیونکہ ان کی معذوری نے ان پر کچھ ایسی قیدیں لگا رکھی تھیں کہ وہ حسد کے مواقع سے زیادہ بہرہ یاب نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن اس صحت مند آدمی نے جو جواب دیا ہے، سمجھ لو کہ اس نے حسد کا مجسمہ بنا کر تمہاری گود میں ڈال دیا کہ حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز تمہیں حاصل نہ ہو، تمہارے پڑوسی کو میسر ہو، تو اس پر تم ناگواری محسوس کرو اور یہ خواہش رکھو کہ چاہے یہ چیز مجھے ملے یا نہ ملے مگر میرے پڑوسی سے چھن جائے۔ جی بالکل، مولانا احمد جاوید صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، وہ فرما یہ رہے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑی برائی حسد ہے، اور اس حسد سے بچنے کے لیے جہاں مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، وہیں ہارون رشید صاحب کو بھی اس حسد سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہارون رشید صاحب مولانا طارق جمیل سے حسد کر رہے ہیں کیونکہ لوگ بڑی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات میں آپ کی گوش گزار کر دوں کہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت چونکہ بڑے قریب ہیں عمران خان کے، اور ہارون رشید صاحب ان سے حسد کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ خود انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ بتائی تھی، ثروت ولیم کے ساتھ ہی بات کرتے ہوئے، کہ وہ عمران خان کی سپورٹ اس لیے کرتے تھے کہ شاید ایک تو وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان ایماندار آدمی ہے، دوسرا کہیں نہ کہیں، یہ خود ان کے الفاظ ہیں، کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ بھی خواہش تھی کہ یہ وزیر اعظم بنے گا تو میں مطلب میرا بھی اثر رسوخ بنے گا۔ تو وہ اثر رسوخ اب اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا اور آپ پریشان ہیں، اور اس کا غصہ آپ مولانا طارق جمیل پر نکال رہے ہیں۔ آپ خود بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اس وقت تک انسان اس دنیا سے جائے گا نہیں جب تک اس کا ظاہر اور باطن سامنے نہ آ جائے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا بھی ظاہر اور باطن آپس میں کوئی میل نہیں کھا رہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ بھی اس حوالے سے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ مولانا طارق جمیل کے متعلق جس طرح کی بد زبانی اور جس طرح کی بغض اور حسد کا مظاہرہ ہارون رشید صاحب اور دیگر اینکرز کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس پر عوامی رد عمل ہونا چاہیے یا نہیں، اس پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔